آج کل لوگ تھوڑی تھوڑی مصیبت میں، تھوڑی تھوڑی مشکل میں، تھوڑی تھوڑی پریشانیوں میں اس قدر مس مائنڈ ہو جاتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے اتنا مصیبت آ گئی، اتنی مصیبت آ گئی، اب موت کیوں نہیں آتی، میں مر کیوں نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبتوں سے تھک ہار کر موت کی دعا کرنا اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن مقدس میں اللہ نے اپنے نبیوں کا ذکر کیا کہ تمہاری مصیبتیں ان نبیوں کی مصیبتوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ جو اللہ کا جتنا مقرب ہوتا ہے، جو اللہ کا جتنا قریبی ہوتا ہے، اللہ اس کو اتنا زیادہ آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ ارے تمہاری مصیبتیں کیا، کاروبار کی مندی یہ کوئی مصیبت ہے؟ نہیں۔ بال بچوں کی تکلیف یہ کوئی مصیبت ہے؟ نہیں۔ اللہ اکبر، ہم تو دنیا میں آنے کے بعد، دنیا میں قدم رکھنے کے بعد کبھی کبھی مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر خوشیاں بھی مل جاتی ہیں، پھر راحتیں بھی مل جاتی ہیں، لیکن دیکھو اللہ کا وہ پیغمبر، اللہ کا وہ نبی جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، خلیل مطلب گہرا دوست، اور اللہ جسے گہرا دوست بناتا ہے، جسے اللہ خلیل بناتا ہے، خلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنی مرضی ہی نہ چلائے، اللہ کی رضا میں راضی رہے، اللہ کی رضا میں خوش رہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایسے حالات بن گئے، ایسے معاملات بن گئے، ایسا ماحول بن گیا کہ نمرود نے اپنے دہشت گرد کارندوں کے ذریعے سے یہ اعلان کروا دیا کہ میرا خواب اور خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک بندہ پیدا ہوگا جو میری سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، جو میری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا۔ اس نے اپنے خواب کی تعبیر اپنے نجومیوں سے پوچھی۔ حیرت کی بات یہ ہے خود کو خدا کہنے والا اتنا بھی علم نہیں رکھتا تھا کہ اسے اپنے خود کے خواب کی تعبیر معلوم ہو۔ اس نے خواب دیکھا نمرود نے، اور تعبیر پوچھنے کے لیے نجومیوں کو بلایا، تو وہ اللہ نے اس کو بھی بیان کیا کہ کیا وہ بھی خدا ہو سکتا ہے جسے خود اپنے خواب کی تعبیر ہی نہ معلوم ہو؟ ارے خدا تو وہ ہوتا ہے جو خواب دکھاتا بھی ہے، اس کی تعبیر بھی ظاہر فرماتا ہے، اس کے علم بھی بندوں کو عطا کرتا ہے۔ لیکن وہ نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور خدا کہلواتا تھا۔ بیچارے لوگ اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر، جنہیں کوئی چارہ ہی کار نہ تھا، وہ لوگ چاہ کر بھی نہ چاہ کر بھی اس کو سجدے کرتے تھے، اور وہ تھا انسان۔ اللہ اکبر، لیکن اس کے خواب کی تعبیر نے اسے بے چین کیا کہ اللہ کا ایک پیغمبر پیدا ہونے والا ہے، اور اللہ کا نبی پیدا ہو کر میری سلطنت کے ٹکڑے کر دے گا، خاتمہ کر دے گا، میری خدائی کے ٹکڑے کر دے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کی پیدائش ایسے روا رمی میں نہیں ہو جاتی، نبی کی پیدائش ایسے چلتے پھرتے نہیں ہو جاتی، بلکہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جب وہ پیدا بھی نہیں ہوتا تو اللہ دشمنوں کے ذریعے بھی ڈنکے بجواتا ہے اور دوستوں کے ذریعے بھی ڈنکے بجواتا ہے۔ اچھا، جب نبی پیدا نہیں ہوتا تو نبی کی پیدائش سے پہلے، نبی کی پیدائش سے پہلے دشمن بھی ڈنکے پیٹتے ہیں، لیکن پیدائش کے بعد دشمن ڈنکے نہیں پیٹتے، پیدائش کے بعد تو جشن دوستوں ہی منایا کرتے ہیں، اس لیے کہ پیدائش سے پہلے خواب دکھا کر کے ان کو خواب سے بیدار کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم نبی کو پیدا ہونے نہیں دیں گے۔ گویا کہ ہر دشمن نبی کو خطرہ ہے کہ نبی کی ولادت نہ ہونے پائے۔ تو جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو دشمنوں کا پلان تھا نبی کو پیدا ہونے نہیں دیں گے، اور جب نبی پیدا ہو گئے تو اب دشمنوں کو خطرہ یہ ہے کہ ولادت منانے نہیں دیں گے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن اللہ کو پیدا کرنا مقصود، اس نے پیدا کیا، اور اس کو جشن منانا مقصود، تو ایسے بندے بھی پیدا کر دیے کہ جو اپنا مال منال سب خرچ کرتے ہیں نبی کی میلاد پر، اور نبی کی آمد کے جشن بھی مناتے ہیں۔ تو جناب خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے حالات ایسے پیدا ہوئے، نمرود نے کہا نبی پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اس نے بہت زیادہ اہتمام کیا کہ جو مرد
اس قابل ہیں کہ ان کے بچے پیدا ہو سکتے ہیں، وہ اپنی عورتوں کے قریب نہ جائیں، اور جو بچے پیدا ہوں ان لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اسی سے ملتا جلتا معاملہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی جان جب ان کے شکم میں ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو چونکہ یہ بات حیا کی ہے لیکن اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں، جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو نظر آتا ہے کہ شکم میں بچہ ہے، لیکن جب نمرود کے دہشت گرد کارندے کتوں کی طرح گھومنے لگے گلیوں میں کہ جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو دیکھنے پر ہی پتا چل جائے گا کہ بچہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جب ماں کے پیٹ میں تھے تو وہ پیٹ بڑا نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی نہیں بڑھا۔ اللہ کا نبی گویا کہ عام انسانوں کی طرح دنیا میں نہیں آتا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں بھی آتا ہے تو لوگوں کو پتا نہیں چلتا کہ نبی ماں کے پیٹ میں تشریف لا چکا ہے، ماں کے پیٹ میں نبی کی آمد ہو چکی ہے۔ اور جب ولادت ابراہیم کا وقت آیا تو آپ کی امی جان نے ان کے والد جناب تارک ابن ناخور کو ساتھ میں لیا اور کہا کہ اب بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، تو جناب ابراہیم کی والدہ اور ان کے والد دونوں ایک جنگل کی طرف رخ کرتے ہیں اور ایک غار میں جاتے ہیں، اور اس غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ ماں کو خوف ہوا کہ اگر میری غیر حاضری محلے والوں کو پتا چل گئی کہ میں محلے میں نہیں ہوں تو وہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہو سکتا ہے یہاں تک کہ آ جائیں، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اسی غار میں رکھا، اور اتنے نورانی چہرے والے تھے ابراہیم اس لیے کہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا تھا، نور مصطفیٰ کی جلوہ گری تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی جان ان کو غار میں رکھتی ہے اور آنسو پوچھتے ہوئے وہاں سے نکلتی ہے، لیکن جب غار سے نکلی ہے اپنے شوہر جناب تارک کے ساتھ تو پلٹ پلٹ کر دیکھتی ہے، لیکن ایک جملہ کہتی ہے، اللہ میں نے اپنے بچے کو تیری امان میں دے دیا، اور یہ کہہ کر کے پلٹ کر جاتی ہے۔ اور جب 3 دن کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی امی جان واپس لوٹی جنگل میں تو خیال یہ تھا کہیں میرے بچے کو درندے تو نہیں لے گئے، کہیں میرے بچے کو شیر اور چیتے تو نہیں لے گئے، کہیں میرے بچے کو بھیڑیا تو نہیں لے گیا، اس لیے کہ یہ وہ درندے ہیں جن کی بو انسان کی بو جن کے ناک میں آتی ہے اور یہ انسان کو چیر پھاڑ کھاتے ہیں۔ لیکن جب 3 دن کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی امی جان اس غار میں پہنچی تو کیا منظر دیکھا کہ شیر چیتے بھیڑیے درندے اس غار کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، لیکن جب چکر لگاتے دیکھا ماں کی ممتا تڑپ گئی۔ مجھے خوف جس بات کا تھا کہیں وہی واقعہ اور حادثہ نہ ہو گیا ہو، میں نے پہلے ہی سوچا تھا کہ درندوں کو بو آتی ہے انسان کی، وہ میرے بچے کو کھا نہ جائیں، لیکن جیسے ہی وہ ارد گرد چکر لگا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ سے اللہ نے خوف اٹھا لیا، اور جب آپ غار میں گئی تو کیا دیکھا کہ وہ ابراہیم کو کھانے کے لیے نہیں بلکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا پہرا دینے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کا ننھا سا پیغمبر جو 3 دن کا ہے وہ اپنے انگوٹھے کو منہ میں ڈال کر کے چوس رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے سے دودھ جاری ہے۔